اچھا، یہ سیوکس فرسٹ ایئر میں یہ ہم نے شروع کیا تھا. آج اس کا تیسرا چیپٹر میں تیسرا حصہ پڑھا رہا ہوں. یعنی اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کا جو عالمی منشور تھا اس کا ہم نے کمپیریزن یا تقابلہ کرنا تھا کس کے ساتھ؟ پاکستانی آئین کے ساتھ اور اسلام میں انسانوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان کے ساتھ. تو اس کا پوائنٹ 20 ہم پڑھ چکے ہیں، پوائنٹ نمبر 21 ہم پڑھیں گے اور وہ ہے حکومت پر تنقید کا حق. عالمی انسانی منشور کے مطابق ہر ملک کا شہری حکومت پر تنقید کر سکتا ہے کہ اگر حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے یا کوئی ایسا قانون پاس کرتی ہے، کوئی ایسا بل پاس کرتی ہے تو اس پہ تنقید ہو سکتی ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی زبان بند کر دیں، بلکہ اس کو حق حاصل ہے. اور پاکستان کا آئین بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. پاکستان کے آئین میں باقاعدہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کے ہر کام پر نظر رکھتا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہے. لوگ بھی کرتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، اخباروں میں خبریں دیتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جو ہے جہاد کہا ہے اسے. اور اس ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ اور اسی طرح دوسرے جو بہت اپنے دور کے بڑے بڑے عالم تھے، وہ ان بڑے بڑے جابر حکمرانوں سے نہیں ڈرتے تھے، ان کے سامنے کہتے تھے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. اور دوسرا 22 نمبر پہ آتا ہے آرام اور تفریح کا حق. عالمی منشور کہتا ہے تمام انسانوں کو آرام اور تفریح کا حق دیتا ہے یہ عالمی منشور، کہ آپ بھائی ہر بندہ جو ہے تفریح کرے، گھومنے پھرنے جائے یا آرام کرے، اس کو یہ حق حاصل ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس کو آرام کرنے سے، تفریح کرنے سے نہیں روک سکتے. پاکستان کا قانون بھی یہ اجازت دیتا ہے، اور اسلام جو ہے، اسلام بھی جائز سیر و تفریح سے منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اگلے 23 نمبر آتا ہے قانون سازی میں حصہ لینے کا حق. عالمی انسانی حقوق کا منشور انسانوں کو قانون سازی میں حصہ لینے کا حق دیتا ہے. پاکستان کے آئین میں بھی شہریوں کو سیاسی حقوق حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قانون سازی جب ہوتی ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کسی کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے خلاف احتجاج بھی ہو سکتا ہے، اس کے خلاف میڈیا میں بھی لوگ بولتے ہیں. تو قانون اسی طرح جو نمائندے آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ جو قانون بناتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ بنا رہے ہیں. اچھا، پھر اسلام جو ہے اس میں کیا ہے پتہ ہے؟ ایک قاضی جو ہوتا ہے اس کو اجتہاد، اب ایک قاضی فیصلہ کر رہا ہے اور وہ فیصلہ جو کر رہا ہے اس کے پاس ایسا کیس آ گیا ہے، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ سابقہ کسی دور میں ملتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے پھر یہ طریقہ کار اسلام میں بھی دیا ہوا ہے، اجتہاد کر سکتا ہے. یعنی ایسا فیصلہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے وہ حق دیا گیا ہے، صحیح کا حق دیا گیا ہے. اور اسی طرح اجماع، بہت سارے عالم بڑے بڑے وہ جمع ہو کر اسی طریقے سے کسی بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. اسلام بھی یہ حق تسلیم کرتا ہے. پھر ملکیت رکھنے کا حق. عالمی منشور تمام لوگوں کو ملکیت کا حق دیتا ہے. پاکستان کے آئین میں بھی یہ ملکیت کا حق دیا گیا ہے اور اس کے تحفظ کے لیے بھی قانون بنایا گیا ہے. آپ کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کر سکتے، آپ کسی کی دکان پر قبضہ نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے. اور اسلام جو ہے، اسلام میں بھی یہ حق تسلیم کیا گیا ہے، کسی کی جائیداد پر یا کسی بھی چیز پر ناجائز حق قبضہ حق کرنے کا اسلام اس سے منع کرتا ہے. یعنی کسی کی جائیداد کسی پر حرام ہے. کسی بھی دوسرے ملک میں آنے جانے کا حق، یعنی یہ عالمی منشور کہتا ہے کہ کسی بھی شہری کو قانونی تقاضے پورے کر کے کسی بھی ملک میں وہ جائے، آپ نہیں روکیں گے. پاکستان کا قانون بھی یہی کہتا ہے. اس وقت 1 کروڑ کے قریب پاکستانی پوری دنیا میں موجود ہیں جو روزگار کے سلسلے میں گئے، تعلیم کے سلسلے میں جاتے ہیں اور تجارت کے لیے جاتے ہیں. اسلام جو ہے اس کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے
کہ اسلام سے پہلے اور اسلام بڑے بڑے مسلمان تاجر پوری دنیا میں جاتے تھے، پوری دنیا کے عیسائی ملکوں میں بھی جاتے تھے. اس طرح اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے. عدالت میں صفائی پیش کرنے کا حق. اگر کسی بندے پہ الزام لگتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو عالمی منشور کہتا ہے کہ اسے صفائی کا موقع دیں گے، چاہے اس کے خلاف گواہ موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جس نے جرم کیا ہے اس کی بات سنیں گے، اس کو وکیل کرنے کا موقع دیں گے. پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے کہ کسی پر اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پہلے اس پہ فرد جرم لگتی ہے، اسے وہ کیس پڑھ کے سنایا بھی جاتا ہے، اسے دفاع کا حق دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ جرم کیا ہے نہیں کیا ہے، پھر وکیل دینے کا حق بھی دیتا ہے پاکستان کا آئین. اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے، باقاعدہ صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے نہیں کیا ہے. اور باقاعدہ اسلام جو ہے بغیر کیس چلائے اس طرح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر سیاسی پناہ کا حق. دیکھیں جی، یہ عالمی منشور جو ہے یہ ہر شخص کو یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی جان و مال کو خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، کسی ملک میں وہ بندہ پناہ لے رہا ہے، اگر وہاں محفوظ ہے تو اس ملک کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ اسے سیاسی پناہ دیں. مثلا ایک شخص ہے، اس کو بلا وجہ، یہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس کا، یہ کیا نام ہے، جو کینیا کے اندر شہید کیا گیا ہے ابھی ایک پاکستان کا صحافی جو ہے ارشد شریف. تو یہ بھی دیکھیں یہاں پاکستان میں اس کے لیے دروازے بند کیے گئے اور جگہ جگہ جو ہے اس کے اوپر کیس کیے گئے. یہاں سے بھاگ کے دبئی گیا، وہاں سے وہ کینیا گیا، وہاں پہ وہ ہلاک ہو گیا. اس بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کیا ریزن تھی اس کی. تو اگر ایسا شخص جو ہے یہاں پہ ناجائز اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کسی ملک تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو یہ ملک کو چاہیے کہ اس کو سیاسی پناہ دے دے کہ بھائی آپ یہاں کم از کم آپ کی زندگی جو ہے بچی رہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو حق دیتا ہے. تو بچوں یہ ہم نے یعنی پڑھا ہے کہ یہ انسانی حقوق کا جو عالمی منشور ہے وہ کیا ہے، اور پاکستان کا آئین اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو یہ سارے 27 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے، اور آخر میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس منشور میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام دنیا کے ملک جو ہیں اس کو اپنے اپنے ملک میں لاگو کریں، اور تقریباً دنیا کے سب ملکوں نے اس پر دستخط کیے ہیں، اور سارے ملک اس کے پابند ہیں کہ ان انسانی حقوق کے وہ حفاظت کریں. ٹھیک ہے.